علیکم، میں ہوں افشاں زکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے اقدامات پورے خطے کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، امریکہ اپنے لوگوں اور مفادات کا تحفظ کرے گا۔ قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ بھی امریکیوں کے تحفظ کے لیے کیا، امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر فریقین کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ۔ جماعت اسلامی اور JUIF کا آرمی ایکٹ پر قانون سازی سے لا تعلق رہنے کا اعلان۔ نون لیگ کا فرض تھا تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا سکا، مولانا فضل الرحمان کا بیان۔ کہا JUIF اس قانون سازی سے لا تعلق رہے گی، ووٹنگ میں حصہ لینا جعلی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بننا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، ہم وفاقی حکومت کے اس بل کی حمایت نہیں کریں گے، قانون سازی میں جلد بازی کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی پر راکٹ حملے کے 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ کی عراق میں ایک اور فضائی کارروائی، 6 افراد ہلاک۔ ایران کے مذہبی پیشوا آیت اللہ خامنائی، صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ جواد ظریف کی امریکی حملے کی شدید مذمت۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ملٹی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام دوبارہ بحال کر دیا۔ امریکی نائب سیکرٹری ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ مشترکہ ترجیحات کے حوالے سے فوجی تعاون اور امریکی قومی سلامتی کو مضبوط کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے بین الاقوامی فوجی تعلیم و تربیت پروگرام دوبارہ بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جب میں اسلام آباد پہنچا تو نون لیگ اور PTI آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کر کے ایوانوں سے منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی، بلاول بھٹو زرداری کا بیان۔ کہا PTI اور نون لیگ آرمی ایکٹ بل پر پارلیمانی قواعد نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ جنرل قاسم سلیمانی کو جنگ چھیڑنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ کو روکنے کے لیے قتل کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیلیفورنیا میں نیوز کانفرنس۔ کہا قاسم سلیمانی کی دہشت کا راج اب ختم ہو چکا، امریکی افواج نے ایک درست کارروائی میں انہیں قتل کیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور توسیع، وزیر اور شاہ محمود صوبائی کابینہ میں بطور وزیر شامل۔ خلیق الرحمان کو وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے ہائر ایجوکیشن کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ عارف احمد زئی، شفیع اللہ، ریاض خان، ظہور شاکر، وزیر زادہ، احمد خان سواتی، غزن جمال اور تاج محمد بھی معاون خصوصی ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔